بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو کچھ روز پہلے فون کیا اور سنا ہے کہ بہت اچھی ان کی گفتگو رہی. اس کے بعد انڈین میڈیا کے اندر یہ آنا شروع ہو گیا کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا جھکاؤ اب انڈیا کے بجائے چائنا کی طرف زیادہ ہو رہا ہے, اور کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ چائنا کے کیمپ میں جا رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ یہ جو چائنا کے ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ اس ہمارے خطے میں چائنا جو ہے اس کا رول بڑھ رہا ہے اور ایک چائنیز کیمپ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے, تو آپ کے خیال میں کیا واقعی بنگلہ دیش جو ہے وہ چائنا کیمپ میں جا رہا ہے اور اس سے پاکستان پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیے, تین پہلو ہیں اس کے. ایک تاریخی, ایک پوسٹ مطلب تاریخی سے مراد یہ کہ جب بنگلہ دیش کی پیدائش ہوئی, پھر اس کے بعد جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے اور پاکستان کے ساتھ اینٹی تعلقات تھے, اور اب جب کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیش چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب نے فون کر کے حسینہ کو فون کیا اور انہوں نے فون لے لیا, جو کہ شاید پہلے نہ لیتی, اور اب انہوں نے لے لیا اور گفتگو شروع ہو گئی. تو میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے, جب یہ ہوا انڈیپینڈنس ہوا بنگلہ دیش کا, تو اس سے ہندوستان کی افواج کی نے بڑی مدد کی مفتی بہینی کی, جو کہ ریبل فورس تھی. اس وقت بارڈر ایریا پہ بنگلہ دیش کے اور ہندوستان کے جو بارڈر ایریا ہے وہاں کیمپس لگے تھے اور بیس ایریاز بنے تھے, اور ان میں انڈین فورسز تھے اور انڈین لوگوں نے, انڈین آرمی اور رینجرز اور دوسرے لوگوں نے, انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مفتی بہینی کو ٹریننگ دی تھی. جیسے انڈیپینڈنس ہوئی تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی یہ بارڈر ایریاز یہ انڈیا کے ہیں یا بنگلہ دیش کے ہیں, کیونکہ وہاں اسٹرکچرز بن چکے تھے. بنگلہ دیش کے لوگ وہاں, انہوں نے آبادی بھی ہو چکی تھی, اور انہوں نے سوچا ہمارا حق ہے ان کے اوپر, یہ یہاں ہمارے ٹریننگ کیمپس تھے, یہاں سارا کچھ تھا. تو کچھ ایریاز کے اوپر یہ کچھ تھوڑی سی کنٹروورسی ہوئی. انڈیا نے کہا نہیں یار, یہ تو ہمارے علاقے میں تھے, یہ آپ کے علاقے میں نہیں تھے, آپ کے علاقے میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے, بیکاز ادروائز اٹ وڈ بی انٹرنیشنل وائلیشن. یہ ہمارے علاقے ہیں, اب آپ ختم ہو گیا تو یہ یہاں سے آپ جائیے اور ہمیں وی ہیو ٹو ریکور دم. تو مگر بنگلہ دیش والوں نے کہا نہیں, یہ ہم یہاں ہیں, ہم یہ ہیں. میں نے کہا یار کیا اتنا بگ, واٹس اے بگ ڈیل, انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات ہیں, اور کچھ عرصے کے لیے 8-10 سال کے لیے تعلقات اچھے بھی رہے. انڈیا نے پیسے بھی دیے بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ کے لیے. بنگلہ دیش بالکل اینٹی پاکستان ہو چکا تھا, اور حسینہ خصوصاً اس کے بعد جب حسینہ سین پہ آئی تو بڑی اینٹی پاکستان تھی, بیکاز مجیب کی بیٹی تھی, تو وہ ظاہر ہے وہ ہی واز اینٹی پاکستان. تو مگر جو خالدہ ضیاء تھی, دی ادر پارٹی, شی واز پرو پاکستان, ان کا تھوڑا سا اسلامک بینڈ بھی تھا, یہ سیکولر تھی. تو یہ سیکولر ورسز اسلامک پلس پرو پاکستان ورسز پرو انڈیا, یہ اندر چلتا رہا. مگر ایک سٹیج ایسی آئی کہ دونوں ایک بات پہ اتفاق تھا, وہ یہ تھا کہ پاکستان معافی مانگے, کہ جو ایٹروسٹیز یا جو ظلم تشدد جو ہوا سول وار کے دوران, ان کا یہ موقف تھا کہ پاکستان نے بڑی زیادتی کی ہے, پاکستان کی افواج نے بڑی زیادتی کی ہے, اور پاکستان کی جو بھی حکومت ہے اس کو معافی مانگنی چاہیے. یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت یہ فیصلہ ہوا کہ جنرل مشرف گئے ہوئے تھے چائنا, تو اس کے واپسی پہ وہ بنگلہ دیش میں رکے, اور توقع یہی تھی کہ وہ ایک قسم کی کہ وہ معافی مانگیں گے اور سوری کہیں گے. انہوں نے پوری سوری نہیں کیا, انہوں نے گول طریقے کے ساتھ سوری کیا, جس کو بنگلہ دیش والوں نے تسلیم نہیں کیا, اور وہ معاملہ پھر ادھورا ہی رہ گیا. ان کی کوشش تھی کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں, تسلیم نہ کروں کہ خصوصاً کہ ہماری یہ ہم نے زیادتی کی, مگر جنرل سی بات کر دوں کہ جو ہوا چلے چھوڑیں, غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں, مطلب اس قسم کی بات کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ I'm sorry, ہم نے جو کیا تھا وہ I'm sorry for that, یہ نہیں کہا. تو کیونکہ ان کو بھی فکر تھا کہ گھر آئیں گے تو وہ اور نہ پٹائی ہو جائے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, آپ نے توہین کر دی اپنی افواج کی, اپنے ملک کی, وغیرہ وغیرہ. تو معاملہ طے نہیں ہوا. تو یہ اینٹی پاکستان چیز چلتی رہی. ایک وقت یہ ایسے بھی ہوا کہ ہندوستان کی طرف سے اور بنگلہ دیش کی بعد میں اسپیشلی ہندوستان کی طرف سے یہ الزام بھی لگا کہ خالدہ ضیاء کے زمانے میں ہماری وہاں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بھی کوئی آمد و رفت تھی, اور وہاں سے بھی کچھ انفلٹریشن ہو رہی تھی. اس قسم کے الزام لگتے رہے کہ یہاں سے تو ہو ہی رہا تھا, مگر بنگلہ دیش سے بھی کوئی انفلٹریشن ہو رہی تھی. یہ انڈین الزام تھے, حالانکہ اس میں حقیقت نہیں تھی, مگر الزام تھے. تو اس قسم کی بدمزگی چلتی رہی. مگر پھر اسٹل جب حسینہ تھی, شی واز پرو انڈیا, آلویز پرو انڈیا.
اب ریسنٹلی دو چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ جو بارڈر ایریاز ہیں ان کے اوپر 3-4 جگہ پہ جھڑپیں ہوئی ہیں. 2001 میں غالباً جھڑپیں ہوئی جس میں مارے گئے دونوں سائڈس کے سولجرس. یہاں سے معاملہ کام خراب شروع ہوا. بارڈر ڈسپیوٹ. اب انڈیا کی بارڈر ڈسپیوٹس سارے ملکوں کے ساتھ ہیں, چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش اور بھی. تو انڈیا ایکسپینشنسٹ پار ہے, انڈیا بڑا ایروگنٹ پار ہے, اور انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کی پرو بنگلہ انڈین پارٹی جو ہے انہوں نے آ کے یہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے انڈیا کے ساتھ آن بارڈر, اور وہ ابھی تک انریزالوڈ ہے. کچھ سننے سے واجپئی صاحب کے زمانے میں کچھ حل ہو گئے تھے مگر کچھ رہ گئے ہیں, وہ ابھی تک وہاں پرابلمس چل رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز چل رہی ہے. مگر ابھی حال ہی میں 2 ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے ساتھ بہت اپسیٹ ہو گئی حسینہ, اور ان کے اوپر بھی بڑی تنقید ہو رہی تھی, اور ہندوستان کے خلاف ایک لہر آف بنگالی نیشنلزم یا اینٹی انڈین نیشنلزم چل پڑی ہے. وہ کیا تھا؟ ابھی جب یہ ہندوستان کے نریندر مودی نے یہ جو ایشو بنایا ہے سٹیزن ایکٹ کا, اس کے اندر انہوں نے کوئی 1.9 ملین وہ لوگ ہیں جن کا آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, جو کہ جن ہندوستان کا یہ کہنا ہے وہ پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اور بھوٹان وغیرہ میں, آسام میں پرسیکیوٹڈ ہیں. ان کو انہوں نے کہا کہ وہ آ سکتے ہیں یہاں, نان مسلمس پاکستان سے, مگر وہاں سے. اب بنگلہ دیش مائنڈ کر گیا, وہ کہتے ہیں یار یہ آپ نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا کہ ہم اپنی مائنورٹیز کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, نان مسلمس ہم پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو سٹیزن شپ دینے کے لیے تیار ہیں. ہم پہ آپ نے بہت برا الزام لگایا, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, ہم تو بڑے سیکولر لوگ ہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. تو اس کے اوپر کافی لین دین ہوئی ہے. وہ ایک کے پیچھے دوسرا قانون جو بنا سٹیزن شپ ایکٹ, نیشنل رجسٹر, اس کے اوپر کافی لڑائی جھگڑا ہے بنگلہ دیش سے, اور وہاں ایک اینٹی انڈین نیشنلزم. اب اس کے بیسس کے اوپر چائنا ہیز مووڈ ان. چائنا ہیز مووڈ ان ناٹ ود ڈپلومسی بٹ ود بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو, اور سپیک کا حصہ بنا دیا انہوں نے بنگلہ دیش کو. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے اوپر کسی وقت بات کر سکتے ہیں. تو بنگلہ دیش کے اوریجنل پرابلمس